کیا دینی مدارس میں بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کا بھی نظم ہونا چاہیے؟ کیا وقت کے تقاضوں کے ساتھ دینی مدارس کو اپنے آپ کو وسیع تر کرنا ضروری ہے؟ کیا ملک کے بڑے مدارس اپنے دروازے جدید اعلیٰ تعلیم کے لیے کھولیں گے؟ وغیرہ اہم سوالوں اور تجاویز کے پیش نظر نئی دلی کے جامعہ ہمدرد میں 2 روزہ انٹرنیشنل سیمینار و ورکشاپ بعنوان مدارس میں دینی و عصری تعلیم کا امتزاج، امکانات اور چیلنجز کا انعقاد عمل میں آیا، جہاں عالمی شہرت یافتہ علماء کرام اور معروف اسلامی اسکالرز نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے مذکورہ بالا موضوع پر اپنے تحقیقی اور علمی مقالات پیش کیے۔ جامعہ ہمدرد کے سینٹر فار ریسرچ آن مدرسہ ایجوکیشن، شعبہ اسلامک اسٹڈیز اور ایورسٹ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی حیدرآباد کے اشتراک سے منعقدہ اس سیمینار اور ورکشاپ کے افتتاحی سیشن کی صدارت ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد ابشار عالم نے کی۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں حکیم عبدالحمید کے کاموں کو آگے بڑھانے کا عزم کا اظہار کیا اور جامعہ ہمدرد میں مدارس کے فارغین کے لیے متعدد شعبے میں داخلے کے ذریعے اعلیٰ تعلیم دیے جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے NGTV سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مدارس کے ذمہ داران سے روابط کو مضبوط کر کے مدارس کے طلباء کو جدید اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرا مین مقصد یہ تھا کہ مدارس کو آپ کیسے کنیکٹ کریں گے ہائر ایجوکیشن۔ اس پہ کئی سالوں سے کام چل رہا ہے کہ ہم ان میں عربک میں، یونانی میڈیسن میں اور اردو میں ان کو ان کے فضیلت کی اور عالمیت کی ڈگری کو ریکوگنائز کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ان کو ہم کیسے اسکلس میں بھی ڈیولپ کریں، ان کو کیسے ہم مین اسٹریم میں بھی لائیں۔ تو اسی لیے سینٹر کا ہے کہ وہ ریسرچ کریں اور اس میں بتائیں لوگوں کو کہ کس طرح کا ہم ایک مین اسٹریم ایجوکیشن سے ان کو جوڑیں۔ یہی ایک مقصد ہے اس سیمینار۔ وہیں مہمان خصوصی دارالعلوم دیوبند وقف کے محتمم مولانا سفیان قاسمی نے کہا کہ مدارس کے نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں بلکہ عصری تعلیم کے ساتھ جدید علوم کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ جدید علوم ہے، زبان ہے، تو مثال کے طور پر انگلش آج پوری دنیا کی زبان ہے، اس سے ناواقفیت جو ہے وہ بالکل ایک سمجھیے کہ آپ کے پاس کتنا بھی علم ہو لیکن اگر آپ زبان سے اور اسلوب سے واقف نہیں ہیں تو آپ اپنی بات کو نہ پیش کر سکتے ہیں نہ اس کا طریقہ اور ڈھنگ آ سکتا ہے۔ جی، اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ یعنی اقدامات یہی ہیں کہ جو جدید علوم ہیں ان کو نصاب کا حصہ اس طرح سے بنایا جائے کہ وہ جو مدارس کے اپنا نظام ہے وہ متاثر نہ ہو، بلکہ اسی وقت کے اندر ہم طلباء کو تیار کریں جو خارج اوقات ہیں اس میں، تاکہ وہ ساتھ ساتھ 10ویں اور 12ویں تک، کیونکہ ادھر وہ دارالعلوم سے مدارس سے فارغ ہوں اور ادھر وہ 10ویں 12ویں تک، تو ان کے لیے آگے کے راستے کھل جاتے ہیں کہ وہ BA MA یا دوسری تعلیم حاصل کریں۔ سیمینار میں مہمان اعزازی پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ ہمیں مدارس کی جدید کاری نہیں بلکہ اس کی قدیم روایت کی بازیافت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ مدرسے جو ہیں وہ 1857 سے پہلے شمولیت پسندی تھے، انکلوسیونیس تھی ان کے اندر۔ وہ ایک طرف امام، مؤذن، محدث، مفسر، فقیہ، متکلم پیدا کرتے تھے، تو دوسری طرف کہ ہمیں علوم دنیا کے اندر جتنے اس سے مضامین ہو سکتے ہیں ان کے ماہر بھی پیدا کرتے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر اسی طرف لوٹ کے جائیں۔ مسئلہ جدید کاری کا نہیں ہے مدرسوں کی، مسئلہ یہ ہے کہ جو ماضی کا محتم بالشان ان کا کردار ہے اس کو وہ ادا کریں دوبارہ۔ اور اسی لیے جامعہ ہمدرد کے وائس چانسلر نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے یہاں ایک مرکز قائم کریں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور آج کی کوشش اسی کا پہلا نتیجہ ہے۔ سیمینار کی افتتاحی تقریب میں 2 کتابوں ڈاکٹر وارث مظہری برِ صغیر ہند میں جدید علم کلام، افکار و منہاج کا تجزیاتی مطالعہ اور پروفیسر عبداللہ فہد کا الباب مدارس کا ادراک کا اجرا عمل میں آیا۔ پروگرام کی نظامت ڈاکٹر وارث مظہری نے کی۔ اس دوران انہوں نے NGTV سے بات کرتے ہوئے کہا، دیکھیے، ہمارا مقصد بنیادی یہ ہے کہ دینی مدارس بلا شبہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، لیکن موجودہ دور میں کچھ تقاضے مختلف ہو گئے ہیں۔ خاص طور سے اب ہندوستان کا جو ایک پلورلسٹ
سوسائٹی ہے اس کے اعتبار سے، جو گلوبل ماحول بن رہا ہے اس کے اعتبار سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مدارس میں کے نصاب میں کچھ خوشگوار اور اچھی تبدیلیاں لائی جائیں تاکہ وہاں کے جو فضلہ نکلیں وہ زیادہ سے زیادہ کنسٹرکٹیو، زیادہ سے زیادہ تعمیری رول اپنا موجودہ دنیا میں ادا کر سکیں۔ اب جو ہمارے سامنے جو NEP جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے مثال کے طور پہ، بہت ہی اہم ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال کر کے اب اس کے مطابق اپنے نصاب کو، اپنے نظام کو، مجموعی ماحول کو بنانا پڑے گا تاکہ موجودہ دور میں ایسا محسوس نہ ہو کہ ہمارے مدرسہ کے گریجویٹ زیادہ مارجنلائزڈ ہو گئے ہیں، سوسائٹی سے کٹ گئے ہیں، جو لوگوں کا کچھ شکوہ سا ایسا محسوس ہوتا ہے۔ امپلائمنٹ جنریشن کے مسئلے ہیں، اور جو ایجوکیشن پالیسی جو حکومت کی وقتاً فوقتاً آتی ہے، مدارس اس سے کیسے کوپ کرتے ہیں، ماڈرن سبجیکٹس مدارس میں کہاں تک ہیں، لینگویجز کی تعلیم کس طرح سے ہوتی ہے، پیڈاگوجی یا ٹیچنگ کا طریقہ کیا ہے، یہ بہت سی عصری تعلیم میں صرف یہ بہت سی چیزیں جڑی ہیں۔ NIOS سے کیسے ہمارے بچے استفادہ کر سکتے ہیں، پھر وہ جب وہ مدارس سے نکلتے ہیں تو ایک تو ان کے لیے ملازمت کے مواقع ہونے چاہیے، ذریعہ معاش ہونا چاہیے، اور دوسرے اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ اگر یونیورسٹی سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو دو ڈویلٹی ہو گئی، دو الگ الگ سٹریمز ہیں، ان کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ دینیات کے پروفیسر M سعود عالم قاسمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ جس طرح اسکول میں CBSE بورڈ ہے، اسی طرح مدارس کا بھی بورڈ ہونا چاہیے جہاں جدید و قدیم تعلیم کا نظم ہو۔ مہمان اعزازی دارالعلوم ندوۃ العلماء فیکلٹی آف عربک لینگویج کے ڈین مولانا علاء الدین ندوی نے کہا کہ ہمیں نظام تعلیم کو مرتب کرنا چاہیے جو انٹرمیڈیٹ کے مساوی ہو اور اس میں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی شامل ہو۔ سیمینار میں جماعت اسلامی ہند کے مرکزی سیکریٹری اور معروف عالم دین مولانا محی الدین غازی فلاحی نے بھی شرکت کی۔ آخر میں مہمان خصوصی پروفیسر اجے کمار نے سچر کمیٹی کا ذکر کرتے ہوئے مدارس میں عصری تعلیم کو وقت کی اہم ضرورت بتایا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ سیمینار اور ورکشاپ موجودہ وقت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ مدارس میں اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ NGTV کے لیے نئی دلی کے جامعہ ہمدرد سے ابوالکلام کی خصوصی رپورٹ۔ NGTV، the voice of common people۔